ڈاکٹر فرح ہیں اور میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو کی تھی نظر کے متعلق، بچوں کی نظر کے متعلق، اور اس ویڈیو میں میرا بیسک پیغام یہ تھا کہ بچوں کی نظر 3 سال کی عمر میں ایک دفعہ ضرور چیک ہونی چاہیے، یا پھر جب آپ بچے کو اسکول داخل کرتے ہیں تو اس سے پہلے یا اس کے فوراً بعد ان کی نظر ضرور چیک ہونی چاہیے۔ اب آج کی ویڈیو میں یہ بتانا چاہوں گی جس سوال کا جواب میں بار بار اپنے پریکٹس میں بھی دیتی رہتی ہوں، کہ اکثر جو والدین ہوتے ہیں جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے بچے کی نظر پہلے کیوں نہیں چیک کروائی، تو وہ آگے سے ہم سے یہ آرگیو کرتے ہیں یا ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جی بچے نے تو کبھی بتایا نہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ اس کی نظر کم ہے۔ تو بچہ آپ کو کبھی یہ نہیں بتائے گا، چھوٹا بچہ، کہ اس کی نظر کم ہے یا اس کو نظر نہیں آتا، بشرطے کہ اس کی نظر اتنی زیادہ کم ہو کہ وہ ارد گرد گر رہا ہو اور آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے۔ اگر نظر کسی حد تک کم ہے یا کسی ایک آنکھ کی کم ہے تو پھر تو وہ بالکل بھی نہیں بتائے گا۔ اور اس صورت میں چونکہ آپ سب سے پہلے کیئر ٹیکر یا بچے کا خیال رکھنے والے لوگ ماں باپ ہی ہوتے ہیں، تو یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ بچے کی نظر خود ایک دفعہ احتیاطاً چیک کروائیں۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے کیوں نہیں بتاتے۔ بچے اس لیے نہیں بتاتے کہ بچے جب دنیا میں پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس حساب سے بچے کی نظر بنی ہی نہیں ہوتی۔ یعنی جو ہم کہانی یا جو متھ یا جو ہم بڑوں سے سنتے آئے ہیں کہ جی بچہ ماں کو اس کی خوشبو سے پہچانتا ہے، اس میں سائنس کے مطابق بھی کسی حد تک حقیقت ہے۔ وہ ایسی حقیقت ہے کہ جب بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی سب سے بہتر حس جو ہوتی ہے وہ سونگھنے کی ہوتی ہے، یعنی اس کو خوشبوؤں کا زیادہ اندازہ ہوتا ہے رادر کہ اسے نظر بہتر آتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہی ہے کہ اسے خوشبو زیادہ بہتر طور پہ سمجھ آتی ہے، نظر اسے کچھ خاص نہیں آتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بچہ اپنی ماں کو اس کی خوشبو سے ہی پہچانتا ہے۔ جہاں تک نظر کا تعلق ہوتا ہے، وہ 2 مہینے تک بچے کو صرف اور صرف سائے اور دھندلے عکس نظر آتے ہیں، یعنی بچے کو یہ تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک انسان ہے جو میرے سامنے آیا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ یہ الگ الگ نہیں کر سکتا کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یا یہ میری پھپھی ہے، یا میری خالہ ہے، کیونکہ اسے سب انسان ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں دھندلے دھندلے سے۔ جب 2 مہینے گزر جاتے ہیں اس کے بعد اس کی نظر بننی شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد بچے کو بہتر طور پہ کچھ چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور ویژول میچورٹی یا نظر کا مکمل طور پہ بن جانے کا ٹائم پیریڈ پہلے 8 سال ہوتا ہے، یعنی کہ بچے کی مکمل طور پہ نظر جو ہے وہ اس میں یہ گنجائش ہوتی ہے کہ اگر وہ کہیں کوئی کمی بیشی رہ بھی گئی ہے تو اگر اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ 8 سال تک ہمیں اس کے رزلٹ ملتے رہتے ہیں۔ لیکن 8 سال کے بعد یہ رزلٹس تھوڑے کم ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کی نظر کم ہے یا دماغی طور پہ ہی کم بنی ہے تو اس کو بہتر کرنے میں دشواری کا یا مشکل کا سامنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار یہی کوشش کی جاتی ہے، یہ سمجھایا جاتا ہے کہ بچوں کو آپ جلدی دکھا دیں نظر کے لحاظ سے۔ اب بچہ فائنلی کب بتاتا ہے؟ 2 طریقے ہوتے ہیں ماں باپ کو خبر ہونے کے۔ ایک، جب یا تو اگر بچہ چھوٹا ہے تو اس کی ٹیچر اسے دیکھتی ہے کہ بھئی بورڈ سے جو کام بچہ اتار رہا ہے یا لکھ رہا ہے کاپی میں، اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں، تو اس صورت میں یا تو ٹیچر میسیج بھجواتی ہے یا نوٹ بھجواتی ہے کہ بچے کی نظر چیک کروا لیں۔ ایک اس صورت میں ہمارے پاس ماں باپ آتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ اس قابل ہو جاتا ہے یا بڑا ہو جاتا ہے، بڑی کلاسز میں چلا جاتا ہے، تو اس وقت وہ تب اس چیز کو ریئلائز کرتا ہے جب ساتھ والا جو بھی بیٹھا ہوا بچہ ہوتا ہے، بچہ بچی، تو وہ چیز بورڈ سے آسانی سے اتار پا رہا ہوتا ہے، جبکہ جس بچے کی نظر کم ہوتی ہے اس کو اتارنے میں یا لفظوں کو
پڑھنے میں دقت ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اپنے ساتھ والے سے پوچھتا ہے کہ مجھے تو یہ نظر نہیں آ رہا، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ آپ یہ سب لکھ رہے ہیں؟ اور جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی ساتھ والے کو تو نظر آ رہا ہے، تب اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید میری نظر دوسروں سے کم ہے، اور پھر وہ گھر آ کے اپنے ماں باپ میں سے کسی کو یہ کہتا ہے کہ جی میری نظر چیک کروا دیں یا مجھے مسئلہ ہو رہا ہے۔ اور تیسری وجہ جس کی وجہ سے ماں باپ اکثر آتے ہیں وہ ہوتا ہے بچوں کا سر درد، یعنی اگر بچوں میں سر درد ہو رہا ہے تو اکثر پھر نظر چیک کروانے آ جاتے ہیں، لیکن سر درد اکثر بڑے نمبروں میں ہوتا ہے، چھوٹے نمبر میں ایز سچ بچوں میں یہ پرابلم اتنا زیادہ نہیں آتا۔ اسی وجہ سے ہمارے جو ماں باپ جب لے کے آتے ہیں بچوں کو تو بعض ٹائم وہ ٹائم پیریڈ گزر چکا ہوتا ہے جہاں پہ نظر کو آسانی سے بہتر کیا جا سکتا ہے یا اس کی جو فل کیپیسٹی ہے اس تک لایا جا سکتا ہے۔ اور بھی کئی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نظر کے ایشوز جو ہیں بچوں میں خاص طور پہ وہ 100% کریکٹ نہیں ہو سکتے۔ اگلی دفعہ میں کوشش کروں گی کہ ہم کچھ ان چیزوں کو بیان کریں جن کو اگر ہم انیشلی یا شروع میں ایڈریس نہ کریں یا ان کی طرف دھیان نہ دیں تو پھر پرماننٹ طور پہ نظر کمزور رہ سکتی ہے۔ تو ہوپ فلی آج کی اس ویڈیو کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بچے آپ کو نہیں بتائیں گے، آپ کو خود ہی یہ محنت کرنی پڑے گی اور بچے کی نظر ٹائملی چیک کروانی ہوگی تاکہ اگر اس میں کوئی یہ مسئلہ ہے تو اس کو شروع میں ہی پکڑا جا سکے اور اس کا حل تلاش کیا جا سکے، یا اگر اس کو اینک ریکوائرڈ ہے تو وہ ٹائملی یا وقت کے ساتھ صحیح ٹائم پہ صحیح وقت پہ لگائی جا سکے تاکہ اوور دا ایئرز یا آگے عمر میں چل کے ان کی نظر 100% یا فلی ڈیولپ ہو سکے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ اتنا لمبا گیپ نہ آئے جیسے پچھلی دفعہ آیا تھا، اور ایک دفعہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہو اور اس میں ہم یہ بتا سکیں کہ اور کیا ہمارے نظر کے پرابلمز ہو سکتے ہیں۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔